کورونا وائرس کی پھیلاؤ کے بعد دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی زندگی بسر کرنے کے انداز کو ڈرامائی انداز میں بدل رہے ہیں۔ تبدیلیاں عارضی ہوں گے لیکن تاریخ میں بیماریوں کے بڑے طویل مدتی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ خاندانوں کے زوال سے نوباتیاتی نظام میں اضافہ اور یہاں تک کہ آب و ہوا میں بھی تبدیلی دکھائی گئی۔ 1350 میں یورپ میں پھیلنے والے طاعون کا پیمانہ خوفناک تھا جس نے آبادی کے تقریباً 1/3 حصے کو ختم کر دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ بومنگ طاعون سے مرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد کا تعلق کسان طبقے سے تھا، جس کے باعث زمینداروں کے لیے مزدوری کی قلت پیدا ہو گئی۔ سے زراعت کے شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں میں سودے بازی کی طاقت زیادہ بڑھ گئی، لہٰذا یہ سوچ دم توڑنے لگی کہ لوگوں کو پرانے جاگیردارانہ نظام کے تحت کرایہ ادا کرنے کے لیے کسی مالک کی زمین پر کام کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس نے مغربی یورپ کے جدید تجارتی اور نقد پر مبنی معیشت کی طرف دھکیل دیا۔ جب لوگوں کو کام کے لیے ملازمت پر رکھنا مشکل ہو گیا تو کاروباری مالکان نے لوگوں کو ضرورت کو تبدیل کرنے کے لیے لیبر سیونگ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری شروع کر دی۔ یہاں تک کہ یہ تجاویز بھی سامنے آئی ہیں کہ وبا پھیلنے کے بعد یورپی سامراج کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ سمندری سفر اور مہم جوئی کے انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا، لیکن گرم طاعون کی وجہ سے موت کی شرح اور اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ طویل سفر پر جانے کے لیے زیادہ رضامند ہونے لگے اور اس سے یورپی نوآبادیات کو وسعت دینے میں مدد ملی۔ معیشت کو جدید بنانے، ٹیکنالوجی میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور غیر ملکی توسیع کو حوصلہ افزائی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں سے مغربی یورپ کو دنیا کے ایک طاقتور ترین خطے میں شامل ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ امریکہ کی 15ویں صدی کے آخر میں نوآبادیات نے اتنے لوگوں کو ہلاک کیا کہ یہ شاید دنیا کی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کی باعث بنا ہو۔ برطانیہ میں یونیورسٹی کالج لندن کے سائنسدانوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یورپی توسیع کے نتیجے میں اس خطے کی آبادی 100 سال میں صرف 5 یا 6 ملین رہ گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے اموات نوآبادیاتی نظام کے علم برداروں کی طرف سے متعارف کروائی جانے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی۔ سب سے بڑا قاتل چیچک تھا۔ دیگر مہلک بیماریوں میں سے خسرہ، انفلوئنزا، بوونگ طاعون، ملیریا، ڈپتھیریا، ٹائفس اور ہیضہ شامل تھے، لیکن اس خطے میں جانوں کو تباہ کن نقصان اور خوفناک انسانی مصائب کے علاوہ پوری دنیا کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ زندہ رہ جانے والے کم افراد کی تعداد باعث کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی زمین کم ہو گئی اور جنگلات میں تبدیل ہونے لگے۔ فرانس یقین ہے جتنا بڑا خطہ جو کہ تقریباً 5,60,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، تبدیل ہو گیا۔ حضور درختوں کے اس زبردست نشو و نما کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں کمی واقع ہوئی اور اسی وجہ سے دنیا کے بڑے حصوں میں درجہ حرارت بھی گر گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی بڑے آتش فشاں پھٹے اور شمسی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے ایک ایسا عرصہ شروع ہوا جسے لٹل آئس ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک یورپ تھا جسے فصلوں میں شدید نقصان اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیٹی میں پھیلنے والی وبا سے فرانس کو شمالی امریکہ سے باہر نکالنے میں مدد ملی اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے سائز اور طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1801 میں یورپی سامراجی طاقتوں کے خلاف غلاموں کی طرف سے ہونے والے بغاوت کی تحریک کے بعد 200 لوگ وقتے ہوئے فرانس کی تعاون سے اپنی حکومت قائم کی۔ بعد ازاں فرانسیسی لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے اسے زندگی بھر کے لیے گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے جریدے پر مکمل کنٹرول کرنے اور اس سے دباؤ کی غرض سے ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں کم از کم وہ کافی حد تک کامیاب رہے، اگرچہ ذرا بخار کا اثر تباہ کن تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 فوجی افسر اور ملاح ہلاک ہو گئے تھے اور صرف 3,000 مرد زندہ فرانس لوٹے تھے۔ افریقہ سے پھٹنے والی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی افواج میں کوئی قدرتی مدافعت موجود نہیں تھی۔ اپنی فوجیوں کو شکست اور بدنظمی دیکھ کر نیپولین نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکہ میں فرانس کو نوآبادیاتی عزائم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ان کی افواج کی ہیٹی بغاوت کو کچلنے کی ناکام مشن کے آغاز کے صرف 2 سال بعد فرانس کے رہنما نے 2.1 ملین مربع کلومیٹر اراضی امریکی حکومت کو بیچ ڈالی، جسے لویزوینا پرچیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فروغ کے بعد ملک کا سائز دگنا بڑھ گیا۔ جانوروں کو متصل کرنے والی ایک مہلک بیماری نے افریقہ میں یورپ کی نوآبادیات کو تیز کرنے میں مدد فراہم کی۔
یہ کوئی وبا نہیں تھی جس نے لوگوں کو براہ راست ہلاک کیا، بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے جانوروں کو مار ڈالا۔ 1888 سے 1897 کے درمیان رینڈریپسٹ وائرس جسے مویشیوں کو طاعون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے نے افریقی مویشیوں کو 90% ہلاک کیا۔ یہ ہلاکتیں افریقی مغربی افریقہ اور جنوب مغرب افریقہ کو ہون کے کمپیوٹر میں ہوئے جہاں اس نے تباہی مچا دی۔ مویشیوں کے نقصان سے افلاس، معاشرے میں خرابی اور مہاجرین کے فرار ہونے کے واقعات ہوئے۔ یہاں تک کہ فصلوں کے اگانے والے علاقوں پر بھی اثر پڑا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے زمین پر ہل چلانے کے لیے بیلوں پر انحصار کیا۔ اس بیماری کی وجہ سے افراتفری کے باعث یورپی ممالک کو 19ویں صدی کے آخر میں افریقہ کی بڑی آبادیاں آباد کرنا آسان ہو گئی۔ رینڈریپسٹ یا جانوروں کے طاعون کی وبا پھوٹنے سے چند سال قبل شروع ہوا تھا۔ 1884 سے 1885 میں برلن میں منعقد ایک کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، بیلجیم اور اٹلی سمیت یورپ کے 14 ممالک نے افریقی علاقے پر اپنی دعووں پر بات چیت، جس کو باقاعدہ شکل دے کر نقشہ سازی کر دی گئی۔ براعظم پر راس کا عنصر زلزلہ خیز تھا۔ 1870 کے دہائی میں افریقہ کا صرف 10% یورپی کنٹرول میں تھا، لیکن 1900 تک یہ بڑھ کر 90% ہو چکا تھا، اور اس عارضی پر قبضہ ریزلٹ پھیلنے کی وجہ سے افراتفری سے مدد ملا۔ اٹلی نے 1890 کی دہائی میں اوائل میں ایرٹیریا کا رخ کیا۔ اقوام متحدہ کے افریقہ کی تاریخ بیان کرتی ہے کہ اسی طرح نو آبادیاتی نظام اس علاقے میں آیا جہاں پہلے سے معاشی بحران تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھی ملے۔ شکریہ۔